الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں میں سے کتاب جسے تجلیات نبوت کہا جاتا ہے۔ تجلیات نبوت، نبوت کی روشنیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے کس کس شعبے میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے روشنی عطا فرمائی ہے۔ تجلیات نبوت، نبوت کی روشنیاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم گرامی اور نسب نامہ مبارکہ، خاندان، نوش و نما اور نبوت سے پہلے کی حالات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادے کا نام عبد المطلب، اور آپ کے پردادے کا نام ہاشم، اور ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، اور عبد مناف کے والد کا نام قصی ابن کلاب، اور قصی کے والد کا نام کلاب، اور کلاب کے والد کا نام مرہ، اور مرہ کے والد کا نام کعب، اور کعب کے والد کا نام لوئی، اور لوئی کے والد کا نام غالب، اور غالب کے والد کا نام فہر، اور فہر کے والد کا نام مالک، اور مالک کے والد کا نام نظر، اور نظر کے والد کا نام کنانا، اور کنانا کے والد کا نام خزیمہ، اور خزیمہ کے والد کا نام مدرکہ، اور مدرکہ کے والد کا نام الیاس، اور الیاس کے والد کا نام مزر، اور مزر کے والد کا نام نزار، اور نزار کے والد کا نام معد، اور معد کے والد کا نام عدنان۔ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سلسلہ نسب ہے۔ ایک ہے نسب نامہ مبارکہ، نسب جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ جناب عدنان بالاتفاق سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور جناب اسماعیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔ لیکن دونوں کے درمیان کتنے پشتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہے، اس بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں عدنان تک پرفیکٹ ہے، اس سے آگے لوگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور ادھر سے آگے جناب آدم علیہ السلام تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب لے کر جاتے ہیں، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اتفاق کدھر تک ہے؟ عدنان تک ہے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک اتفاق پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ، اور آپ علیہ السلام کے نانے کا نام وہب۔ آمنہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہے جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ان کا اصل نام عروہ تھا۔ کن کا؟ وہب کا اصل نام عروہ تھا یا حکیم، لیکن وہ کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے۔ کتوں کے ذریعے شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کلاب عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ کلب ان کے جمع کلاب ہے۔ کلب ایک کتا اور کلاب کئی کتے۔ قبیلہ، آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے آپ تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا۔ قریش یا
فہر بن مالک کا لقب تھا یا نضر بن کنانہ کا لقب کیا تھا؟ قریش تھا۔ بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ کس کی اولاد بیٹا؟ فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ، ان دونوں میں سے ایک کا نام کیا تھا؟ قریش۔ بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے یعنی قریش کی نسبت سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، سیادت سے مراد سرداری، حکومت، لیکن قصے کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس خاندان میں سے جو قصے بن کلاب ہے، جو کلاب کا بیٹا قصے ہے، اس کو منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کا نام یعنی قصے بن کلاب کا اصل نام کیا تھا؟ زید تھا۔ وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب، کون؟ قصے بن کلاب بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرا میں جا بسا تھا۔ کون؟ قصے بن کلاب۔ وہیں پلا بڑا بھی تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا۔ کون؟ قصے بن کلاب۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد قصے بن کلاب نے خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ خانہ کعبہ کا کیا بن گیا؟ متولی سے مراد اس کا منتظم، اس کا انتظام اور اس کے نظام چلانے والا بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی سے مراد خانہ کعبہ کی لک افٹر کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اس کے نظام چلانے والے۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ کی کنجی سے مراد خانہ کعبہ کی چابی اسی کے پاس ہوتی تھی۔ وہ جس کے لیے اور جب چاہتا تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے اور جب وہ چاہتا تھا کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ کس نے؟ قصے بن کلاب نے۔ نیز اسی نے یعنی قصے بن کلاب نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ قصے بن کلاب یعنی خاندان قریش میں یہ ایک منفرد شخصیت تھی جو یتیم ہو کر بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ شام کے قریب قبیلہ ازرا میں جا بسا تھا، وہیں پلا بڑا بھی تھا، لیکن جوان ہو کر یہ مکہ آ گیا اور مکہ آتے ہی یہ خانہ کعبہ کا متولی بن گیا، اور یہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب کیا تھا؟ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی اور جس کے لیے جب چاہتا کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ ازیں اسی قصے بن کلاب کے کارناموں میں سے کارنامہ یہ ہے، قریش مکہ سے باہر یعنی خاندان قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا، یعنی مکہ کے اندر لا کر قصے نے قریش کو آباد کیا۔ نیز اسی نے یعنی قصے بن کلاب نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ میزبانی سے مراد مہمان نوازی کا، جو باہر سے حج کے لیے آتے تھے۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا۔ کون؟ قصے بن کلاب۔ اور چمڑے کے بڑے بڑے حوض میں، چمڑے کے بڑے بڑے جو کھال ہے، کھال کے بڑے بڑے حوض میں بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا ہے، جس کو ہم مشکیزہ کہتے ہیں۔ مشکیزوں میں کس کی وہ شربت بناتے تھے؟ کھجور، شہد، کشمش سے میٹھا شربت وہ بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں، جس نے قصے بن کلاب نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا۔ دار الندوہ مشورے کا گھر، جس کو ہم پارلیمنٹ کہہ لیں، ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہاں پہ خاندان قریش کی انتظام و انصرام کے حوالے سے وہ ان کی، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا دفتر تھا، جہاں پہ وہ تمام قسم کے فیصلے وغیرہ، مشورہ وغیرہ، وہاں پہ میٹنگ وغیرہ وہاں پر ہوتی تھی۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔
قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصے ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا، اور بڑا کریم اور عقل مند تھا، بڑا سخی اور عقل مند تھا۔ قریش اس کی بات پہ بے چوں چرا تسلیم کرتے تھے، جو قصے کہتا تھا وہ بغیر کسی چوں چرا کے قصے کی بات کو قریش کے لوگ تسلیم کرتے تھے۔ خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا خاندان کو قریش تو مکمل مکہ کے اندر جو لوگ آباد ہوئے وہ سارے قریش مکہ تھے۔ اب اس مکہ والوں میں سے آپ علیہ السلام کو خاندان بنو ہاشم سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو پردادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا۔ آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ ان کو قصے کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا۔ اب قصے بن کلاب کے بعد مکہ کی آبادی کافی بڑھ گئی، مختلف خاندانوں میں وہ لوگ منقسم ہو گئے، تو پھر جو قصے کی جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ تقسیم کیا۔ تقسیم کرنے کے بعد جو بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کے جو ذمہ داری کیا تھی؟ حاجیوں کی میزبانی کا منصب کن کو حاصل ہوا؟ بنو ہاشم کو، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ یعنی ہاشم کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا۔ یعنی یہ آپ ذہن میں رکھیں، جناب عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا مطلب، ایک کا نام تھا ہاشم، اور ایک کا نام تھا عبد شمس، اور ایک کا نام تھا غالباً ہاشم، مطلب، عبد شمس، نوفل۔ یہ 4 تھے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاشم سے تھے۔ کس سے؟ آپ علیہ السلام کی خاندان بنی ہاشم سے۔ تو ہاشم قصے بن کلاب کی ذمہ داریوں میں سے بنو ہاشم کے پاس حاجیوں کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ پھر ہاشم کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری ہاشم کے بھائی عبد المطلب کی طرف یہ ذمہ داری چلی گئی۔ پھر عبد المطلب کے بعد ایک ہے عبد المطلب اور ایک مطلب، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک کیا کہا؟ مطلب، اور دوسرا کیا ہے بیٹا؟ عبد المطلب۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب کے پاس یہ ذمہ داری گئی، پھر اس کے بعد مطلب کے بعد یہ ذمہ داری پھر ہاشم کی اولاد میں یہ ذمہ داری منتقل ہوئی۔ تو اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک، آپ کی نبوت تک، حاجیوں کی میزبانی کی ذمہ داری کن کے پاس تھی؟ بنو ہاشم کے پاس۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ یعنی عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سے ہاشم جو ہے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عرب میں اسی طرح کسی چیز کو توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ لوگوں کے لیے گوشت کے آب گوشت جس کو ہم کہتے ہیں، سوپ جس کو کہتے ہیں، آب گوشت میں وہ کیا کرتے تھے؟ روٹی وہ توڑ کر ڈالتے تھے، رکھتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے۔ تو حشم کا معنی ہے توڑنا، اور ہاشم معنی توڑنے والا، اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ یہاں پہ ایک چیز دیکھو، عمر اور عمر میں فرق یہ ہے، اقرا عمر کے بعد را کے بعد واو آئے تو اس کو کیا پڑھنا ہے؟ عمر۔ اگر را کے بعد واو نہ ہو تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے عمر۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں امرو غلط ہے، کیا ہے؟ عمر۔ امرون، یہ عمر ہے۔ اگر واو آئے تو کیا ہے؟ عمر۔ اگر وہ بغیر واو کے آئے تو اس کا کیا نام ہے؟ عمر۔ واو آئے تو عمر، اور بغیر واو کے آئے تو کیا ہے اقرا؟ عمر۔
ان کا اصل نام، کن کا اصل نام؟ اگر آپ سے پوچھا جائے ہاشم کا اصل نام کیا تھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ان کا اصل نام عمر تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں، جاڑے سے مراد سردیوں میں، جاڑے میں یمن اور گرمیوں میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا۔ سردیوں میں یمن کا اور گرمیوں میں شام کا سفر منظم کیا، اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی۔ کس کی؟ اب یہ کس کا کارنامہ ہے؟ ہاشم کا۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام کیا تھا نمیرہ؟ یثرب۔ اچھا، تو ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کہنا ہے، بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے، یہاں پر بھی عمر ہے، سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے، اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں، ابھی جو غزہ ہے، میں انتقال کر گئے۔ کون؟ ہاشم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا۔ اس کا اصل نام کیا تھا نمیرہ؟ عمر۔ اصل نام کیا تھا؟ عمر۔ ہاشم کیوں نام پڑ گیا اقرا؟ کیونکہ وہ روٹیاں توڑ کر، آپ گوشت میں روٹیاں توڑ کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ہاشم پڑ گیا۔ اور یہ ہاشم، اس کا کارناموں میں سے کارنامہ کیا ہے کہ اس نے قریش کے لیے 2 تجارتی سفر منظم کیا، ایک سردیوں میں یمن کا اور گرمیوں میں شام کا۔ اور یہ ہاشم شام کے سفر کو جاتے ہوئے مدینہ، جو پرانے زمانے میں اس کا نام یثرب تھا، وہاں پہ بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی، اور کچھ عرصہ مدینہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے، وہاں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت، کس کی؟ ہاشم جس وقت شام جا رہے تھے اس وقت سلمہ حاملہ تھی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی۔ کس کے؟ ہاشم کے جو بیٹا جو بعد میں پیدا ہوا اس کے سر کے بال میں کیا تھی؟ سفیدی تھی۔ اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ کیا رکھ دیا گیا؟ شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ اب یہاں پہ نام کیا ہے؟ شیبہ۔ اب شیبہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے نا میرا؟ شیبہ ابھی عربی زبان میں شیب کہتے ہیں سفید بال کو۔ تو ان کے بچپن میں پیدائشی طور پہ ان کے کچھ بال سفید تھے، تو اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ شیبہ۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں بنو ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ ہاشم کے جو بھائی تھے، مطلب، عبد شمس، نوفل، یہ سب کس کے بیٹے ہیں؟ عبد مناف کے۔ ایک بار پھر سنیں میرا، عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، ہاشم، مطلب، عبد شمس، نوفل۔ پھر ان تمام بیٹوں میں سے ہاشم کیا تھا؟ ذہین اور قابل تھا۔ ہاشم کی ذمہ داری میں حاجیوں کی میزبانی کی ذمہ داری ہاشم کے حصے میں آئی۔ جب تک ہاشم زندہ تھا ہاشم یہ نظام چلاتا رہا۔ ہاشم کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری مطلب کے پاس چلی گئی۔ پھر ہاشم کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک یہ ذمہ داری ہاشم کی اولاد میں تھی۔ ہاشم قریش مکہ کے لیے 2 تجارتی سفر منظم کرنے میں کامیاب ہوئے۔
دونوں ملکوں کے افراد سے مذاکرات کر کے سردیوں میں یمن کی اور گرمیوں میں شام کی تجارتی سفر مکہ والے کرتے تھے، اور شام کی طرف سفر کرتے ہوئے مدینہ سے گزرتے ہوئے بنی عدی بن نجار کی خاتون سلمہ بنت عمر سے ہاشم کی شادی ہوتی ہے۔ ہاشم چند دن وہاں پہ ٹھہر کر پھر ملک شام چلے جاتے ہیں، اور ملک شام جس وقت وہ جا رہے تھے اس کی گھر والی، اس کی بیوی سلمہ بنت عمر حاملہ تھی، اور ہاشم جب شام میں پہنچے، شام کا علاقہ، شام کا شہر غزہ شہر میں جا کر ہاشم وہاں پہ کیا ہوئے، انتقال کر گئے۔ اب اس کے انتقال کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کے بال میں کچھ سفیدی تھی، اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا شیبہ۔ ادھر تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اب اس شادی کا اور اس بچے کا ہاشم کے بھائی اور اس کے خاندان کے لوگوں کو علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا۔ کس کو؟ مطلب کو، اس کا یعنی ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کا پتہ چلا کہ اس کے بھائی ہاشم شام جاتے ہوئے چند دنوں کے لیے مدینہ ٹھہرے تھے۔ مدینہ میں بنو عدی بن نجار کی سلمہ بنت عمر سے شادی کی تھی، اور وہ ان کی نکاح کے بعد حاملہ ہو گئی تھی، اور ہاشم کی وفات کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کی جو بال میں سفیدی تھی اس وجہ سے اس کا نام شیبہ پڑ گیا۔ اور یہ جناب ہاشم کے بھائی مطلب کو 8 برس بعد اس کا علم ہوا، تو وہ مدینہ جا کر، اب مطلب کو جب یہ خبر ملی تو مطلب نے کیا ریئیکشن کیا، وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ کس کو ساتھ لے آئے نا میرا؟ شیبہ کو۔ جب لے آئے مکہ میں، جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا یہ ان کا غلام ہے۔ جب مطلب نے شیبہ کو مدینہ سے مکہ لے کر آئے تو مکہ والوں نے کیا سمجھا، مطلب نے ایک غلام لے کر آیا ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے، یعنی مطلب کا غلام۔ کیا نام پڑ گیا اس کا؟ عبد المطلب، یعنی عبداللہ کے والد عبد المطلب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، عبداللہ کے والد عبد المطلب، عبد المطلب کے والد ہاشم، ہاشم کے والد عبد مناف، عبد مناف کے 4 بیٹے مطلب، ہاشم، عبد شمس، نوفل۔ پھر ہاشم کا یہ بیٹے کا نام کیا پڑ گیا؟ اس کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ شیبہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بال میں سفیدی تھی۔ اور پھر جب 8 برس بعد اس کے چچا جناب مطلب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی ہاشم مدینہ مکہ شام جاتے وقت اس نے وہاں پر شادی کی تھی، وہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور 8 برس بعد جب وہ کافی جوان، کافی بڑا ہو گیا تھا، جب اس کو لے کر مکہ میں آئے تو مکہ والوں نے کیا سمجھا، مطلب غلام لے کر آیا ہے، تو انہوں نے اس کا نام کیا رکھا، شیبہ کا نام مشہور ہوا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ سمجھ میں آ رہی ادھر تک؟ عبد المطلب کہنے لگے، اور بالآخر اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے۔ ان کے دور میں ان کا اہم مرتبہ کوئی نہ ہوا، ان کا کوئی ہم مرتبہ نہیں ہوا، ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ یعنی مطلب اتنے ذہین باصلاحیت تھے کہ عبد المطلب کے زمانے میں عبد المطلب کا کوئی ہم مرتبہ، اس کا ہم پلہ، اس کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے۔ جود و سخا، یعنی فیاضی میں جود کہتے ہیں سخاوت کو، جود و سخا اس قدر کرتے تھے، ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، اور اسی بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ کس کا؟ عبد المطلب کا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اب مطلب کے کارناموں میں سے، عبد المطلب کے کارناموں میں سے کارنامہ کیا ہے؟ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے،
یہاں تک کہ وہ جانوروں کو بھی کھلاتے تھے اور پرندوں کو بھی کھلاتے تھے۔ اسی طرح اس کی جو کارناموں میں سے کارنامہ یہ بھی ہے، زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی کس کو حاصل ہوا؟ عبد المطلب کو حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلاوطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا۔ جب بنو جرہم کو مکہ سے جلاوطن ہونا پڑا تو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ زمزم کے کنویں کو انہوں نے مٹی ڈال کر اس کو کیا کر دیا تھا؟ اس کے نشان مٹا دیا تھا۔ اس وقت اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ بنو جرہم کے ختم کرنے کے بعد یا اس کو مٹا دینے کے بعد وہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی۔ کس کی جگہ؟ زمزم کی کنواں کی، اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر، کن کے زمانے میں؟ عبد المطلب کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کا حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ حبش اس کو آج کل کے زمانے میں ایتھوپیا کہتے ہیں، ایتھوپیا۔ ان کے سردار کا نام ابرہا تھا، جو یمن پر قابض حکمران تھا، جو قرآن مجید میں علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، قرآن مجید نے اس واقعے کو ان الفاظ میں کوٹ کیا ہے۔ وہ خانہ کعبہ ڈالنے کے لیے 60,000 لشکر جرار لے کر آیا۔ لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے قریب، جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بس کی طرح ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ علیہ السلام آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ کس کی پیدائش سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے، آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے یہ اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آئے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کی سیرت لکھتے ہیں آپ عام الفیل، یعنی اس زمانے میں مکہ والے جو کوئی مشہور حادثہ پیش آتا اسی سے اس سال کا نام دیا کرتے تھے۔ تو عام الفیل، اب اس علاقے میں اس زمانے میں مشہور واقعہ یہ پیش آیا تھا ہاتھیوں والا، تو اس لیے اس کا کیا نام پڑ گیا بیٹا؟ عام الفیل۔ عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ فیل کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ہاتھی کو۔ عام کسے کہتے ہیں نمیرا؟ سال کو۔ عام الفیل ہاتھی کا سال۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ کدھر؟ مکہ مکرمہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ جس کو؟ عبداللہ کو۔ اب پہلے ہم نے ذکر کیا قریش کو، پھر ہم وہاں سے آ گئے قصے پر۔ قصے بن کلاب سے ہم نے پڑھا ہاشم کو۔ ہاشم کے بعد ہم پہنچے جناب عبد المطلب پہ۔ عبد المطلب کے آگے ان کا بیٹا جناب عبداللہ۔ اب عبداللہ کے متعلق کیا ہے؟ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ کس کو؟ جناب عبداللہ کو ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی عبداللہ کو ذبیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے جناب عبداللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، ان کو ذبیح کیوں کہا جاتا ہے، تو جواب سن لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کی نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا،
جو بڑی مشکل سے فروغ ہو سکا، یعنی بڑی مشکل سے وہ جھگڑا حل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے، جب عبد المطلب کے ساتھ قریش لڑ پڑے اس موقع پر عبد المطلب نے یہ نظر مانی اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک کے مقابلے کے لائق ہوا، ہر ایک مقابلے کے لائق ہو، کون؟ 10 کے 10 بیٹے مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ یہ کس نے نظر مانی؟ جناب عبد المطلب نے۔ کیا نظر تھی؟ اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لیے لائق ہوا، ہر ایک بیٹا مقابلے کے لیے لائق ہوا تو عبد المطلب کیا کرے گا؟ ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کر دے گا، ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، یعنی جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ اب 10 کے 10 لڑکے ہو گئے تو اب انہوں نے نظر کیا مانی تھی؟ ایک لڑکے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب 10 کے 10 لڑکے ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب اولاد تو ساری عزیز ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ اب ان میں سے کس لڑکے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرے؟ تو اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کیا، قرعہ ڈالا، قرعہ میں عبداللہ کا نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے کر گئے۔ کون؟ عبد المطلب۔ مگر قریش نے انہیں روک دیا، بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ جو عبداللہ کی والدہ کی طرف سے ان کے ماموں اور ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے سخت مخالفت کی۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا ان کے بدلے، کن کے بدلے؟ جناب عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اسی سے ابھی اگر کوئی آدمی کسی کو ذبح کرے، قتل کرے تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے۔ پہلا ذبیح کون ہے نا میرا؟ سیدنا اسماعیل، اور دوسرا ذبیح کون ہے؟ جناب عبداللہ بن عبد المطلب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیے دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ 2 فدیے دیے گئے بزرگوں کی اولاد۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ رب العالمین نے دمبا بطور فدیہ دیا اور اسماعیل کی جان چھوٹ گئی، اور جناب عبداللہ کی طرف سے 100 اونٹ بطور فدیہ دیے گئے اور جناب عبداللہ کی جان بچ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد بھی کہا جاتا ہے اور 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی آپ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کے سب سے بلند پایا خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی، یعنی آمنہ شادی کے فوراً بعد حاملہ ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ کس نے؟ عبد المطلب نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو شادی کے کچھ عرصے بعد تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ نابغہ زبیانی دور جاہلیت کے مشہور شاعروں میں سے ایک شاعر ہے۔ اس کے مکان میں کن کو دفن کر دیا گیا؟ جناب عبداللہ کو۔ اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کی وفات تک آپ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پیدائش: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب کہتے ہیں گاٹی کو۔ شعب کسے کہتے بیٹا؟ گاٹی کو۔ شعب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ یعنی سموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی،
اور کہا جاتا ہے 12 تاریخ۔ سال وہی تھا، سال وہی تھا۔ کیا مطلب سال سے مراد؟ یعنی سال عام الفیل تھا، سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اسی لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اسی روز اپریل 571 اور یعنی 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت داعیہ کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ داعیہ کا کام، داعیہ کسے کہتے ہیں نمرہ؟ وہ عورت جو پیدائش کی وقت عورت کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے پیدائش کے وقت، اسے داعیہ کہتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وقت داعیہ کے کام کس نے ادا کیا؟ جناب عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں سے ایک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادان و فرحان تشریف لائے۔ شادان و فرحان سے مراد وہ خوشی اور مسرت کے ساتھ جناب عبد المطلب زندہ تھے اور جناب عبداللہ وفات پا گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ اپنے دادا کی زندگی میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالی سے دعا کی۔ کس نے؟ جناب عبد المطلب نے، اور اس کا شکر ادا کیا۔ کس کا؟ اللہ کا۔ اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کا نام ہے اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی۔ کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی۔ عقیقہ 7واں دن، بچے کی پیدائش کے 7واں دن۔ یہ دور جاہلیت سے چلی آ رہی تھی اور اسلام نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ اب اسلام میں بھی بچے کا 7واں دن اس کا کیا ہے؟ عقیقہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا عقیقہ اور ختنہ کیا گیا۔ ختنہ یہ مردوں کا ہوتا ہے پیدائش کے بعد، بلوغت سے پہلے ختنہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی۔ یہ ام ایمن بعد میں ان کی شادی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کس سے؟ زید بن حارثہ سے۔ زید بن حارثہ سے ان کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید یہ انسانی تاریخ میں سب سے نو عمر کمانڈر ان چیف ہے۔ کون؟ جناب اسامہ بن زید۔ اور یہ جو ام ایمن ہے، ام ایمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک زندہ رہی ہے۔ کون؟ جو نبی علیہ السلام کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ کون؟ ام ایمن۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رضائی ماں بھی تھی، اور آپ علیہ السلام کی لک آفٹر یہ ام ایمن کیا کرتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ام ایمن کے پاس آپ جایا کرتے تھے۔ ام ایمن کے پاس نبی علیہ السلام گاہے بگاہے زیارت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ تو جناب ابوبکر جناب عمر سے کہتے ہیں ہم سیدہ ام ایمن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام ام ایمن کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ابوبکر عمر جب وہاں پر پہنچے، ام ایمن رونے لگی، تو جناب ابوبکر عمر جناب ام ایمن کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ام ایمن آپ کیوں روتی ہو؟ اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے۔
تو ام ایمن کہتی ہے میں بھی جانتی ہوں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے نبی کے لیے تیار کر رکھا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس نبی کے لیے ہے، وہ یہاں سے کئی گنا بہتر ہے، لیکن میں اس بات پر روتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی کا سلسلہ اب رک چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ ام ایمن ہے۔ وہ حبشن تھی، یعنی ام ایمن کس کاج سے تعلق رکھتی تھی بیٹا؟ حبشن تھی، یعنی جس وقت یہ عام الفیل کے وقت حبشیوں نے حملہ کیا تھا، حملہ کرنے کے بعد ان کے مرد تو مارے گئے تھے اور ان میں یہ بچی بھی تھی، یہ بطور لونڈی کیا ہو گئی شازمین؟ مکہ میں رہ گئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب سوال ہے کہ حبشہ سے عورت کیسے آ گئی؟ اقرا، اگر آپ سے پوچھا جائے ام ایمن جو حبش سے تعلق رکھتی تھی وہ مکہ میں کیسے آ گئی، تو جس وقت حملہ آور حبشہ والے مکہ کو گرانے کے لیے آئے تھے تو شکست کے بعد ام ایمن وہاں پہ کیا ہو گئی تھی؟ ام ایمن وہاں پر رہ گئی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ان کا نام برکہ، ام ایمن ان کی کنیت تھی۔ میں نے آپ کو کنیت نام کے حوالے سے کئی بار بتا چکا ہوں۔ ام ایمن کا اصل نام کیا تھا نا میرا؟ برکت یا برکہ، برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائے، اسلام بھی لے آئیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئی رضی اللہ عنہا۔ رضاعت مانو دودھ پلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت آپ کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ اس کا اپنا بیٹا کا نام کیا تھا؟ سویبہ کا مسروح تھا۔ اور سویبہ نے آپ سے پہلے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنو ہاشم میں سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ کون ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا کیا ہوا؟ اقرا حمزہ جی چچا۔ تو اب سویبہ حضرت نبی علیہ السلام اور حمزہ کے درمیان دوہرا رشتہ ہوا۔ پہلا رشتہ ہوا جناب حمزہ جناب عبد المطلب کے بھائی تھے، دوسرا رشتہ کیا ہوا اقرا؟ آپ کے رضائی بھائی بن گئے، کیونکہ سیدہ سویبہ جو جناب رسول اللہ کے والد جناب رسول اللہ کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کا اپنا بیٹا کا نام کیا تھا؟ مسروح، ٹھیک ہے۔ اور یہی جو سویبہ ہے یہ حضرت رسول اللہ سے پہلے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلاتی ہے۔ کس کی لونڈی تھی؟ ابو لہب کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا۔ اس کی لونڈی کا کیا نام تھا؟ سویبہ۔ سویبہ کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ مسروح۔ اور سویبہ نے رسول اللہ سے پہلے بنو ہاشم میں سے کس کو دودھ پلائی؟ حضرت حمزہ کو۔ تو حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا لگے؟ آپ کا چچا بھی اور رضائی بھائی بھی۔ سمجھ آ رہے؟ عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اب یہ جو سویبہ ہے 3 بندوں کو اپنی اولاد کے علاوہ 3 بچوں کو 3 انسانوں کو دودھ پلاتی ہے، رسول اللہ، حمزہ بن عبد المطلب اور تیسرا ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہوئے۔ اگر نمرہ سے میں پوچھے، نمرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 3 رضائی بھائیوں کا نام بتا دیں تو آپ کیا نام بتائیں گے؟ مسروح، حمزہ اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی۔ یاد رہے گا جی۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا، یعنی طریقہ کار یہ تھا، وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی سے مراد دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہو۔ کیا مضبوط ہو؟
ان کے پٹھے مضبوط ہو، جو انسانوں کے پٹھے ہوتے ہیں، پٹھے مضبوط ہو، اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے. یعنی وہ دیہات میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کیوں بیچتے تھے؟ تاکہ ان کے